اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں 7148 کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم جو ہے نا حکومت کو طلب کرو گے، ہرس بڑھ جائے، لالچ بڑھ جائے گا، لالچ آئے گا تمہارے اندر کہ مجھے حکومت ملے۔ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کتنا لالچ کرتے ہیں، مجھے منصب ملے، مجھے منصب ملے۔ کتنی جماعتیں بنتی ہیں، نیتوں سے اللہ واقف ہے، لیکن سیاسی جماعتیں کتنی زیادہ بنتی ہیں اور لوگ کتنا آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان قریب لوگ ہرس کریں گے، یہ ہرس حضور نے اس کو قرار دیا، فرمایا یہ ہرس کریں گے، لالچ کریں گے لوگ، عمارت یعنی حکومت کے لحاظ سے لالچ ہوگا، مجھے حکومت ملے، وہ کہے گا مجھے حکومت ملے، وہ کہے گا مجھے حکومت ملے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا ان قریب، لیکن فرمایا وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ جو آپس میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں نا، ان سب کو اس مقابلے بازی کی قیامت والے دن شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ شرمندہ ہوں گے ایک دوسرے سے کہ یار ہم اس کے لیے لڑتے رہے، ہم اس منصب کے لیے لڑتے رہے، ہم اس عہدے کے لیے لڑتے رہے، ہمیں یہ ملے، ہمیں وہ ملے، دنیاوی منصب کی خاطر ہم نے جو ہے وہ لڑائیاں شروع کر دیں، اور سیاست کی بنیاد پر ہم نے گالیاں بھی دیں ایک دوسرے کو، ہم نے تھپڑ بھی مارے ایک دوسرے کو، ہم نے بہت کچھ کیا صرف اپنا سیاسی نام چمکانے کی خاطر۔ تو فرمایا قیامت والے دن ان کو شرمندگی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی شرمندہ ہوں گے، لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے کہ یار دنیا کیا تھی، دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا بتاؤ اے میرے صحابہ اس مری ہوئی بکری کی کیا حیثیت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ بکری جب تک زندہ تھی مالک کی نظر میں اس کی بڑی شان تھی، بڑی قیمتی تھی، لیکن اب مر چکی ہے تو گندگی کے ڈھیر پر پھینکی پڑی ہے، اس کا مطلب ہے مالک کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہوتی تو وہ اپنے پاس رکھتا، لیکن یہ تو اروڑی جسے ہم بولتے ہیں اروڑی پہ پڑی ہوئی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس بکری کی اپنے مالک کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کے منصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی وزارتوں کی، دنیاوی عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ہرس اور لالچ کریں گے دنیاوی منصب، دنیاوی وزارتیں پانے کی خاطر، دنیاوی عہدے پانے کی خاطر، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، نام کمانے کی کوشش کریں گے، قیامت تو آنی ہے، وہ دن تو دیکھنا ہے سب نے۔ فرمایا جب وہ دن آئے گا تو وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سارے شرمندہ ہو رہے ہوں گے، یہ سارے نادم ہو رہے ہوں گے کہ ہم کس کام کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے، کس کام کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہے۔ اور ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی ریاست اور بری ریاست کون سی ہوتی ہے، یہ حضور نے فرمایا فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، فرمایا اچھی ریاست وہ ہوتی ہے اور اچھی سلطنت وہ ہوتی ہے جو رعایا کو دودھ پلاتی رہتی ہے۔ ماں کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا جیسے ماں کا اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اور اچھی ماں وہ نہیں ہوتی کہ بچہ پیدا ہوا تو اسے دودھ پلایا ہی نہیں ہے، دودھ موجود ہے مگر پھر بھی بچے پر ترس ہی نہیں آ رہا اور سختی کر رہی ہے اور ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، دور ہٹا رہی ہے اپنے آپ سے۔ فرمایا وہ اچھی ماں نہیں ہوتی، اچھی ماں وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، جب تک دودھ رب نے دیا ہے اس وقت تک دودھ پلاتی رہتی ہے، جب تک قوت ہے وہ دودھ چھڑواتی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، فرمایا ریاست کا بھی اچھے اور برے ہونے کا تعلق جو ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس پر مبنی ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، بھلائی کرتی ہے، اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہے، اپنی رعایا کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی آسانیاں پیدا کرتی ہے، وسائل پیدا کرتی ہے، یا دن بدن عوام پر مشکلات بڑھاتی چلی جاتی ہے، عوام پر جو ہے وہ مختلف قسم کی مشکلات اور قیمتیں وغیرہ ان کا بوجھ اور ٹیکسوں کا بوجھ بڑھاتی چلی جاتی ہے، فرمایا وہ اچھی سلطنت اور اچھی ریاست نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے ریاست کو، فرمایا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور رعایا اور عوام یہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور عوام اولاد کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ماں کو اولاد پیاری ہوتی ہے ایسے ہی ریاست کو اپنی عوام بھی پیاری ہونی چاہیے۔
جیسے ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی ریاست کو اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی رعایا اور عوام کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. اور اگر کسی بھی ریاست کو اپنی عوام سے محبت نہیں ہے تو پھر حضور گویا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر یا تو وہ ریاست صحیح نہیں یا وہ رعایا صحیح نہیں ہے، یا پھر وہ صحیح ڈگر پہ چل نہیں رہے. آپس میں محبت کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں اور بچے کا آپس میں پیار نہ ہو. ماں کے پاس دودھ موجود ہے پھر بھی وہ اپنے بچے کو دور بھگا رہی ہے کہ میں نے تجھے دودھ نہیں پیش کرنا، تو اس میں وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو خرابی موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دے کر ماں کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اچھی ریاستیں اور اچھی سلطنتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عوام اور اپنی رعایا کا خیال کرتی ہیں اور ان کے لیے مشکلیں نہیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ نعم المرضعہ وبئست الفاطمہ، فرمایا اچھی سلطنت وہ ہے جو اپنی عوام کا خیال رکھے اور ان کو وسائل دے، اور بری سلطنت وہ ہے کہ جو اپنی عوام سے جو پہلے والے وسائل ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو صحیح بخاری میں ہی ذکر کیا گیا 7151، حضرت ماکل بن یسار صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بندہ مسلمانوں کا والی بنے، وزیر بنے، ذمہ دار بنے، ما من والی یلی رعیۃ من المسلمین، جتنے بھی مسلمان ہوں ان مسلمانوں کا وہ والی ذمہ دار بنے، فیموت وہو غاش لہم، اور پھر ذمہ داری ادا نہ کرے بلکہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرے، عوام کے ساتھ دھوکہ کرے، غاش لہم، ان کے ساتھ دھوکہ کرے. یعنی دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عوام کو بتائے کچھ اور اندر کچھ اور کرے، یعنی ظاہر کچھ اور کرے پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے. ای خائن لہم، یعنی خیانت کرے، امانت نہ کرے عوام کے ساتھ، یا ظلم کرے عوام پر اور عوام کو ان کے حقوق ادا نہ کرے. وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، یا پھر حد سے بڑھ کر ان پر ٹیکس لگا دیا جائے عوام پر، جو ضروری نہیں وہ بھی عوام سے چھینتی چلی جائے. وہ ریاست، وہ ذمہ دار بندہ یا وہ وزیر وہ عوام سے چھینتا چلا جائے کہ یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو. عوام کی طاقت اور سکت سے بڑھ کر ان پر بوجھ جو وزیر ڈالے یا جو ذمہ دار بندہ ڈالے. تو سرکار نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے کہ جنت ایسے لوگوں کو فرمایا نہیں ملتی، پھر اللہ حرام کر دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مومن بھی ہوگا تو ممکن ہے کہ جب یہ مرے تو او تخویف بسوء الخاتمہ، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، مرتے ہوئے زبان سے کوئی کلمہ کفر بک جائے اور مرتے ہوئے یہ ایمان کی حالت پہ دنیا سے جائے ہی نہ، کافر بن کے یہ دنیا سے مرے، زبان سے کوئی ایسا جملہ اس سے ادا ہو جائے کہ یہ مسلمان ہی نہ رہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کر عوام کے ساتھ دھوکے کیے، دنیا میں رہ کر عوام کو دکھایا کچھ اور، عمل کچھ اور کیا، اور عوام پر بوجھ حد سے زیادہ ڈالا یا عوام کے حقوق چھینے. تو فرمایا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، فرمایا ان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. اور متصل ہی اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح بخاری 7150 کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جو ذمہ داری تو لے لیں اور ایک منصب تو لے لیں، عہدہ لے لیں، وزارت لے لیں، مگر اس کا حق ادا نہ کریں. فلم یحطھا بنصیحۃ، عوام کا خیال نہ رکھیں، عوام کی حفاظت نہ کریں، عوام سے مشکلات دور نہ کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا ایسے لوگوں کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت کی خوشبو کے متعلق یہ موجود ہے کہ تقریباً 500 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو آئے گی. کوئی بندہ جنت میں اگر نہیں موجود، جنت سے اتنا دور ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، تو فرمایا جنت کی خوشبو وہاں بھی آئے گی کہ یہ بندہ 500 سال کے فاصلے پر موجود ہے. لیکن فرمایا جو کسی منصب پر بیٹھا ہے، کسی عہدے پر بیٹھا ہے، کسی وزارت کے منصب پر بیٹھا ہے، وہ عوام کے ساتھ مسلسل دھوکہ کرتا جا رہا ہے، عوام پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو جنت ملنا تو دور کی بات، وہ جنت سے اتنا دور چلا جائے گا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی.
लम यजिद राइहतल जन्ना, जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। इसलिए जो मैंने पहले हदीस मुबारक अर्ज की कि उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हुकूमत को तलब ना करो कि मुझे हुकूमत मिले, मुझे ओहदा मिले, मुझे मनसब मिले। फरमाया जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, क़यामत वाले दिन जवाबदेह होना है। इसलिए लोग अगर तुम्हें आगे कर दें कि नहीं आप जिम्मेदार बने, आप हमें अच्छे लगते हैं, फिर तो ठीक है, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद भी फरमाएगा, जैसा पीछे हदीस मुबारक में आया। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती सवार होगा, ज़बरदस्ती ऊपर आएगा, तो फरमाया फिर जो है अल्लाह मदद नहीं करेगा, दिन ब दिन ज़लालत उनके मुकद्दर में लिखी जाती रहेगी। और अगली हदीस मुबारक इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सही मुस्लिम की हदीस है 1830, इन्हीं मामलात के हवाला से हज़रत आयज़ बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि इन्न शर्रर रुआई अल हुतमा, के सबसे बुरा जो है ना वाली और सबसे बुरा मनसब पर बैठने वाला, या यूँ समझ लें कि सबसे बुरा, आसान लफ्ज़ों में आज के ज़माने के लिहाज से समझने के लिए कि सबसे बुरा वज़ीर, सबसे बुरा क्या वज़ीर, सबसे बुरा वज़ीर कौन है, या सबसे बुरा जो मनसब पे बैठने वाला है वो कौन है, सबसे बुरा हाकिम कौन है, सबसे बुरा हुक्मरान कौन है अल्लाह की नज़र में। फरमाया अल हुतमा, वो जो अवाम की कमर को तोड़ देने वाले हों, अवाम की कमर को तोड़ देने वाले हों। अल हुतमा ये हतम से है, हतम कहते हैं वह कसर, किसी चीज़ को तोड़ देना। तो फरमाया वो हुक्मरान जो अवाम की कमर पर इतना बोझ डालें, जाहिर बात है अगर किसी की कमर पर इतना बोझ डाला जाएगा जितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकता है, तो इससे कमर टूटेगी तो नहीं, लेकिन तब ही कमर टूटेगी, तब ही परेशानी आएगी कि जिस वक़्त उसकी जो है वो ताकत और कुव्वत उससे बढ़कर उस पर बोझ डाल दिया जाए तो वो कमर टूट जाएगी। तो फरमाया ऐसे लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में शरीर हैं, ऐसे हुक्मरान अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा बुरे हैं और शरारत करने वाले हैं और शर फैलाने वाले लोग हैं कि जो अवाम पर इतना बोझ डालें, इतना बोझ डालें, इतना बोझ डालें कि नज़र भी ना आए और नबीना हो के उन्हें समझ भी ना आए, इदराक भी ना हो, एहसास भी ना हो कि ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। बग़ैर देखे, बग़ैर समझे, बग़ैर इदराक किए, बग़ैर एहसास किए बोझ डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, हत्ता कि गरीब पिस जाए, गरीब की कमर झुक जाए और बिल आखिर टूट जाए। फरमाया इन्हें फिर भी एहसास पैदा ना हो तो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा शर फैलाने वाले हुक्मरान इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया है। आगे चलते हैं जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह चंद यानी हुक्मरानों के हवाला से, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदार बनना, नाम, मनसब, ओहदा, ये ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में तो बड़ा मज़ा देता है कि फ़लाँ हज़रत आ गए, फ़लाँ मियाँ साहब आ गए, फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ ऐसा हो गया, लेकिन अगर कोई सही निभाएगा तो क़यामत वाले दिन अजर भी पाएगा। हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन 7 लोगों को सख्त गर्मी में भी मेरे अर्श का ठंडा साया मिलेगा, उनके अंदर एक इमामुन आदिलुन, फरमाया वो हुक्मरान जो दुनिया में रहा उसने अपना कम ख्याल रखा, अवाम का ज़्यादा ख्याल रखा, अवाम के साथ अदल किया, इंसाफ किया, अवाम का ख्याल रखा। फरमाया ऐसे हुक्मरान को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा क़यामत वाले दिन। तो मनसब भी बड़े हैं क़यामत वाले दिन, इज़्ज़तें भी बड़ी हैं, मगर ये तब हैं जब जो अपना ज़िम्मेदारी वाला ओहदा है उसका हक़ सही माना में अदा किया जाए। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम में मौजूद है 1828 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन दुआ की सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने, और दुआ क्या की, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा मन वलिय मिन अमरी उम्मती शैआ, ए अल्लाह मेरी उम्मत में से जिस बंदे को भी कोई ओहदा, मनसब या हुक्मरानी या वजारत मिले, कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई हुक्मरानी का मनसब, कोई ओहदा या कोई वजारत वगैरह मिले, ये सरकार दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कि ए अल्लाह मेरी उम्मत में से कोई बंदा भी जब वज़ीर बने या किसी ओहदे पर आए, किसी भी मनसब पर आए, जैसे MP MNA वगैरह होते हैं, तो सरकार दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ऐसा बंदा अगर फशक्का अलैहिम फशकुक अलैहि,
اگر یہ عوام پر سختی کرے تو یا اللہ تو بھی اس پہ سختی کر. منصب پہ تو آ گیا لیکن منصب پہ آنا یہ اصل بات، اصل کام اور اصل ذمہ داری تو بعد میں شروع ہوتی ہے. فرمایا جو منصب پہ آ جائے اور اس کے بعد سختی کرے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اے اللہ فشکک علیہ، یا اللہ جو عوام پہ سختی کر رہا ہے، مجھے تو میری امت بڑی پسند ہے اور میری امت پر مجھے بڑا پیار آتا ہے، بڑا احساس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہ جو غاروں میں رویا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میری امت کا خوف ہے، میری امت کا کیا بنے گا. ایک دن صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رب نے بھیج دیا. محبوب سے پوچھ کیا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام آئے تو پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے میری امت کا خیال آ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں مگر میری امت کا خیال آ رہا ہے، قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا. تو جب حضرت جبریل نے واپس جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام دیا کہ آپ کے محبوب علیہ السلام اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اے جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دے کہ اے محبوب تجھے تیری امت کے بارے پریشان نہیں کیا جائے گا. امت دی پریشانی چھڑ دے، یہ پریشانی اے محبوب اے میرے پیارے، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، یہ پریشانی چھوڑ دو، تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں میں راضی کر کے چھوڑوں گا، یہ پریشانی چھوڑ دو. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا منصب عطا فرمایا ہے. میں قیامت والے دن شفاعت کن کی کروں گا؟ میری امت میں جو بڑے 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 گناہ کرنے والے ہوں گے، جب پھنسے ہوئے ہوں گے، جہنم میں گر رہے ہوں گے، میری شفاعت کی وجہ سے مجھے یہ منصب ملے گا. ایسے گرتے ہوئے کو پکڑ کے جہنم سے باہر نکال لوں گا. سرکار کو تو امت سے اتنا پیار ہے، سرکار کو لوگوں سے اتنا پیار ہے، تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، دعا کرنے لگے اے اللہ اگر میری امت میں سے کسی بندے کو کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی وزارت ملے اور پھر وہ بندہ اپنے عہدے منصب کا خیال نہ رکھے اور عوام پر سختی کرے، عوام پر بوجھ ڈالے، فشکک علیہ، سرکار نے دعا کی اے اللہ تو اس پہ بوجھ ڈال، اے اللہ تو اسے مشکل میں ڈال دے. جو عوام کو مشکل میں ڈالے یا اللہ تو اسے مشکل میں ڈال دے. جو عوام پر بوجھ ڈالے یا اللہ تو اس پہ بوجھ ڈال دے. جو عوام پر سختی کرے یا اللہ تو اس وزیر مشیر یا اس عہدے پر بیٹھے ہوئے بندے کو مشکل میں ڈال دے اور اس پر سختی فرما دے. اور پھر ساتھ دعا کی یا اللہ جو بندہ میری امت پر اور اپنے ماتحت رعایا اور عوام پر نرمی کرے فرفق بھی، یا اللہ تو بھی اس سے نرمی فرما، تو بھی اس کی بخشش فرما، دنیا میں تو بھی اس کی بھلائی فرما، اس کا بھلا فرما، آخرت میں بھی خیر ہو جائے. سارے معاملے جیسے وہ عوام کا خیال رکھے، یا اللہ کوئی اگر اس میں کمی بیشی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. فرفق بھی، یا اللہ اس نے میری امت کا خیال رکھا ہے، اس نے رعایا کا خیال رکھا ہے. یعنی سرکار کو لوگ اتنے پسند ہیں. حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا چلے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے پر آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں والے رستے کھول دے اور آسانیوں والے دروازے کھول دے. اور جو بندہ عوام پر مشکل کرے، رعایا پر مشکل ڈالے، رعایا پر اضافی بلا وجہ کا بوجھ ڈالے، تو سرکار فرماتے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اس پہ بوجھ ڈال، یا اللہ جیسا سلوک یہ عوام کے ساتھ کرے ویسا سلوک تو اس کے ساتھ بھی فرما دے.